اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، سب سے پہلا کام ہر انسان کا یہ ہے کہ اپنی ذاتی زندگی کو دینداری والی بنائے، دینداری کے ساتھ یہ دینداری پر مرے۔ دعوت اور تبلیغ کی محنت کسی کا کاروبار چھوڑانے کی یا کسی کی نوکری چھوڑانے کا کام نہیں ہے، بلکہ ہر مسلمان کی زندگی میں دین پر چلنے کی طاقت پیدا کرنے کا کام ہے کہ ہر مسلمان کی زندگی میں اتنی طاقت پیدا ہو جائے کہ جو اس کو اللہ کے اوامر پر کرا کر دے اور اللہ کے حرام سے بچا دے۔ اس محنت کا نام دعوت اور تبلیغ ہے، تاکہ پورا دین زندگیوں کے اندر میں آ جائے اور پوری دینداری کے ساتھ جیے، پوری دینداری کے ساتھ مرے۔ اس لیے کہ اللہ کی طرف سے یہی حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اسلام میں اور دین میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، اس لیے کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اس آیت کریمہ کے شان نزول کے بارے میں مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یہ آیت اتری حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، جو اسلام سے پہلے کسی آسمانی مذہب کے ماننے والے تھے، جو سچا تھا اسلام سے پہلے، اور اس مذہب میں اونٹ کا گوشت کھانا منع تھا۔ ان کے اسلام میں حلال ہے، فرض واجب نہیں ہے کہ آپ کو کھانا ہی پڑے گا۔ تو ان کے دل میں یہ بات آئی کہ اگر میں اونٹ کا گوشت نہ کھاؤں تو پہلے مذہب پر بھی میرا عمل ہو جائے گا اور اسلام پر بھی عمل ہو جائے گا، اس لیے کہ اسلام میں فرض واجب نہیں ہے اس کا کھانا۔ اس اچھے جذبے سے انہوں نے ایک مباح چیز کو چھوڑ دیا، اس پر اللہ کی طرف سے قرآن اتر رہا ہے، کوئی فرض نہیں چھوڑا، کوئی واجب نہیں چھوڑا، کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، ایک مباح چیز اچھے جذبے سے چھوڑی۔ اس پر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اتار رہے ہیں کہ اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، اس لیے کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اس لیے کہ دین اسلام ہم نے مکمل تمہارے پر اتار دیا ہے اور اپنی نعمتیں تمہارے پر تمام کر دیا ہے، اور دین اسلام کو پسند کر کے ہم نے تم کو دیا ہے۔ اس لیے اب کسی اور راستے کی طرف اور کسی مذہب کی طرف، کسی اور طور طریقوں کی طرف، کسی اور رسم و رواج کی طرف قوم کے، علاقوں کے، ملک کے کسی کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہر حال میں حکم دیکھنے کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دیکھنے کا حکم ہے کہ اس کو رکھ کر کے زندگی گزارے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، یہ دین دعوت اور تبلیغ کی محنت اپنی پوری زندگی میں، پوری امت میں اور امت کے راستے سے انسانیت میں پورا دین لانے کی محنت ہے۔ اب پورے دین کی کیا بنیاد ہے؟ سب سے پہلی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، کہ سب سے پہلے ہر ایمان والے کا دل کا یقین یہ بنے کہ میری زندگی کے بننے بگڑنے کا تعلق ملک و مال سے نہیں ہے، ڈگری اور عہدوں سے نہیں ہے، چیزوں اور سامانوں سے نہیں ہے، بلکہ صرف ایک اللہ کی ذات کے ساتھ ہے۔ اللہ ہی زندگی کے بنانے والے ہیں اور اللہ ہی زندگیوں کے اجاڑنے والے ہیں۔ بنانا بھی اللہ ہی کا کام ہے، اجاڑنا بھی اللہ ہی کا کام ہے۔ زندگی اللہ ہی دیتے ہیں، موت اللہ ہی دیتے ہیں۔ اس کے بیچ میں زندگی جو بنے گی وہ اللہ کے بنانے سے بنے گی، اجڑے گی اللہ کے اجاڑنے سے اجڑے گی۔ یہ یقین سب سے پہلے ہر ایمان والے کا یہ بنے، اس لیے کہ پورے دین پر چلنے کی جو طاقت پیدا ہوگی وہ یقین کے راستے سے پیدا ہوگی۔ دوسری بات میرے دوستو یہ ہے کہ ہر ایمان والے کا یقین یہ بنے کہ اللہ کے یا زندگی کے بنانے کا انداز النظام نہیں ہے کہ اس کی بنا دیا، اس کی اجاڑ دیا، بلکہ زندگی کے بنانے کا ایک ہی ضابطہ ہے اور وہ صرف محمد الرسول اللہ ہے۔ کہ اللہ کس کی زندگی بنائیں گے؟ فرمایا جو محمدی بن کر جیے گا، سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک، اور جوتا پہننے سے لے کر نماز تک، اور شادی بیاہ سے لے کر حکومت کرنے تک، اپنی زندگی کے ہر حرکت و سکون میں جو محمدی بن کر کے جیے گا اور محمدی بن کر کے مرے گا، اللہ اس کی زندگی کو بنا دیں گے۔ جھوپڑے میں ہے تو جھوپڑے میں بنا دیں گے، محل میں ہے تو محل میں بنا دیں گے۔ زندگی کے بنانے کا ایک ہی ضابطہ ہے اور وہ صرف محمد الرسول اللہ ہے۔ اس لیے میرے دوستو، دعوت اور تبلیغ کی محنت اس بات کی ہے کہ ہر ایمان والے کا سب سے پہلے یقین بنے، اتباع زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آ جائے، کامل ایمان آ جائے، جس کے راستے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع زندگی میں آ جائے۔ اسی کا نام ایمان ہے، اسی کا نام ہدایت ہے۔ یہ سب سے پہلی بنیاد ہے جو دعوت اور تبلیغ کے ذریعے سے چاہا جا رہا ہے۔
دوسری بنیاد میرے دوستو یہ ہے کہ ایمان کے بعد اللہ کی طرف سے عبادت کے لائن کے احکامات ہیں. جانی عبادت بھی ہے، مالی عبادت بھی ہے. نماز اور روزے کا تعلق جان کے ساتھ ہے، زکوٰۃ کا تعلق مال کے ساتھ ہے، حج کا تعلق جان مال دونوں کے ساتھ ہے. اس لیے اپنی نماز کو ایسی اچھی بنانا جو ہماری 24 گھنٹے کی زندگی کو اچھی بنا دے، اس کے لیے نماز ہے. روزہ ایسا اچھا رکھا جائے کہ جو ہماری زندگی میں تقوی پیدا کر دے، حرام سے بچنے کی طاقت پیدا کر دے. جو حرام سے بچ جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے روزی دیں گے جہاں سے اس کو وہم و گمان نہیں ہوگا. کسی الجھن میں پھنس گیا تو اللہ اس الجھن سے نکال دیں گے تقوی کی برکت سے. کوئی نیکی کرے گا تو نیکی کے وزن کو بڑھا دیں گے، کوئی غلطی کرے گا تو اس غلطی کو معاف کر دیں گے. دنیا کے جتنے کام ہیں ان کاموں کو اللہ تقوی کی برکت سے آسان فرما دیں گے. فرمایا تقوی پیدا ہوگا روزہ اچھا رکھنے کے نتیجے میں، یہ غرض ہے. اس لیے اپنی عبادت کی لائن اچھی سے اچھی بنانا، جانی عبادت کو. ایسا ہی زکوٰۃ ایسے اچھی خوش دلی کے ساتھ دینا کہ ہمارے دلوں سے بخل ختم ہو جائے اور شوق ختم ہو جائے. اس لیے کہ بخل جہنم کا درخت ہے اور سخاوت جنت کا درخت ہے. حج ایسا سیکھ کر اچھی طرح کیا جائے کہ جس کے راستے سے پوری زندگی کامل اطاعت پر آ جائے. اطاعت سکھانے کے لیے حج ہے. اس لیے اپنی عبادت کی لائن کو اچھے سے اچھی بناتے ہوئے پوری امت عبادت پر آ جائے. اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ کام دین کا یہ رخ نہیں تھا جو اس وقت میں ہے کہ کچھ لوگ نماز پڑھے، کچھ لوگ روزہ رکھے، کچھ لوگ حج کرے، کچھ لوگ زکوٰۃ کرے، بلکہ ہر عبادت ہر فرد امت میں پوری زندہ تھی. اس لیے میرے دوستو عبادت کی لائن اچھے سے اچھی بنے. اس لیے کہ اللہ سے ہمارا تعلق جو بنے گا وہ عبادت کے راستے سے بنے گا. ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ ہمارے رب ہے. ہماری عبادت اچھی ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری مدد ہو جائے گی. اسی لیے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری ہی عبادت کریں گے اور تجھی سے مدد لیں گے. اس لیے عبادت کی لائن اچھے سے اچھی بنانا، اسی کے ساتھ ہماری معاشرت اچھی بنانا. معاشرت کہتے ہیں آپس کے رہن سہن کو، لوگوں کے ساتھ تعلقات کو. ماں باپ ہے، بچے ہیں، بھائی بہن ہے، بیوی ہے، شوہر ہے، پڑوسی ہے، تاجر ہے، گاہک ہے، حاکم ہے، رعیت ہے، یہ سارے تعلقات ہیں. اور جتنے تعلقات ہیں اتنے حقوق ہیں. اس لیے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ اپنے رہن سہن کو بنانا، جس میں ہر آدمی دوسرے کے حق کو پہچان کر اس کی ادائیگی کے ساتھ جیے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت کی بنیاد عدل پر ہے. عدل کے احسان پر، کہ اپنے لیے جو پسند کرے اپنے بھائی کے لیے پسند کرے، اس کو انصاف کہتے ہیں اور اس کو عدل کہتے ہیں. احسان پر ہے کہ حق تو دیں گے، حق سے زیادہ دیں گے، اس کا نام احسان ہے. اس سے آگے احسان ہے کہ اپنی ضرورت کو قربان کر کے اپنے بھائی کی ضرورت میں ہاتھ بٹائیں گے. خود بھوکے رہیں گے، دوسرے کو کھلائیں گے. اور ضرورت کا کھائیں گے، دوسروں کو کھلائیں گے. سادگی اس کے ساتھ شادی کریں گے. مسلمانوں کی کمزور بچے ہیں ان کی شادی کرائیں گے. معمولی گھر بنائیں گے، دوسروں کے گھروں کی ضرورت پوری کریں گے. غرض یہ کہ احسان کے ساتھ میں بھی جئیں گے اور انصاف کے ساتھ میں بھی جئیں گے. اسی کے ساتھ ایثار کے ساتھ بھی جینا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت کی بنیاد ہے. حیا کے ساتھ جینا، سادگی کے ساتھ جینا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت کی بنیاد ہے. بے حیائی اور فضول خرچی یہ غلط لوگوں کی معاشرت کی بنیاد ہے. پوری دنیا میں جتنا فساد ہے یا اسراف کی وجہ سے ہے یا بے حیائی کی وجہ سے ہے. اس لیے آپ نے اپنی معاشرت کو سادگی پر اٹھایا ہے اور حیا پر اٹھایا ہے. اس لیے ہماری معاشرت میں یہ بنیادی زندہ ہو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں. اسی کے ساتھ ہر انسان کی ضرورتیں ہیں، ان ضرورتوں کے حاصل ہونے میں حلال راستہ اختیار کرنا، حرام سے اپنے آپ کو بچانا. حلال راستہ اپنانا، حرام سے بچانا، اسراف سے نکلنا، سنت پر اپنی زندگی کو لانا. اس لیے کہ حلال اور حرام کی تاثیر ایسی ہے جیسا کہ کھانے کی ہوتی ہے. کھانا اچھا کھائے آدمی تو طاقت بنے گی، خوشی بنے گی. آدمی سڑا ہوا کھانا کھائے تو آدمی کے لیے فوڈ پوائزن ہو جائے گا، جلاب ہو جائے گا، قے ہو جائے گی، تھوڑی پھنسی نکل جائے گی. اس لیے کہ سڑا ہوا کھانا پیٹ میں چلا گیا. ایسی حلال اور حرام کی تاثیر ہے. ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ میری دعوت کا ایک نیک آدمی نے
اس کا کھانا کھانے کے بعد کئی دنوں تہجد پڑھنے کا مجھے مزہ آیا. جب حلال زندگی میں آئے گا تو عبادت سوجے گی اور عبادت کی طرف رغبت ہوگی, عبادت کی طرف طبیعت چلے گی, عبادت پہ جان پیدا ہو جائے گی. اور جب حرام زندگی میں آ جائے گا تو اس کی وجہ سے عبادت کی رونق ختم ہو جائے گی. اور یہ فرماتے ہیں کہ غلط آدمی کے یہاں میری دعوت ہوئی, اس کا کھانا کھانے کے بعد کئی دنوں میرے اندر برائی کا جذبہ پیدا ہوا. اس لیے اپنے کھانے کمانے کی لائن کو صاف ستھری بنانا, سنت طریقے پر لانا, حلال سے کمانا, اسراف سے بچانا اور حرام سے اس کو بچانا, یہ ہمارے لیے تائید ہے اور تعلیمات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس لیے اپنے معاملات کو اچھے سے اچھے بنانا. ہر آدمی اپنے کاروباری لائن کو علماء پر پیش کریں تاکہ علماء سے یہ معلوم کرے کہ اس میں کوئی غلط چیز ہو تو ختم کریں, کوئی مشتبہ چیز ہو تو اس کو ختم کریں, کوئی حرام ہے تو اس کو ختم کریں. اس لیے کہ حرام کے ساتھ کبھی بھی اللہ کی طرف سے مدد نہیں ہو سکتی ہے, نہ فرد کے ساتھ, نہ جماعت کے ساتھ, اور نہ کسی قوم کے ساتھ بھی. صرف حلال کے ساتھ اللہ کی طرف سے برکت ہے اور اللہ کی تائید اور مدد ہے. اس لیے اپنے کھانے کمانے کی لائنوں کو اچھے سے اچھی بنانا, اسی کے ساتھ میں اپنے اخلاقی زندگی کو اچھے سے اچھی بنانا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کا خلاصہ چند باتوں میں بتایا ہے. فرمایا جو تمہارے ساتھ برائی کرے اس کے ساتھ بھلائی کرو, جو تمہارے پر ظلم و زیادتی کرے اس کو معاف کرو, درگزر کرو. اور فرمایا جو رشتہ داری کو توڑے اس کے ساتھ رشتہ داری کو جوڑو. اس لیے کہ رشتہ داری قیامت کے دن اللہ سے کہے گی کہ اللہ جس نے مجھے جوڑا اس کو اپنی رحمت سے جوڑ دے, اور جس نے مجھے دنیا میں توڑا اس کو اپنی رحمت سے توڑ دے اور اس کو کاٹ دے. اس لیے ہر حال میں رشتہ داریوں کو نبھانا, اور رشتہ داریوں کو نبھانے کے لیے کتنا ہی اپنے آنکھ پر برداشت کرنا پڑے تو برداشت کر کے رشتہ داری کو خراب نہیں کرنا چاہیے, ہر حال میں رشتہ داریوں کو نبھانا چاہیے. اسی کے ساتھ فرمایا جو تمہیں کبھی چائے پانی کا نہ پوچھے اس کو کھلاؤ پلاؤ, جو کبھی چائے پانی کا نہ پوچھے اس کو کھلاؤ پلاؤ. فرمایا اولین اور آخرین کے اخلاق ہے. اسی لیے صحابہ دنیا میں جو پھرے ہیں وہ ایمان کے ساتھ, اعمال کے ساتھ اور اخلاق کے ساتھ دنیا میں پھرے ہیں. یہ تین بنیادیں ان کی پھرنے کی, ایمان, اعمال اور اخلاق کے ساتھ میں. اسی کے ساتھ اپنی زندگی کا مقصد اللہ کو بنانا اور آخرت کو بنانا, کہ دنیا میں ہم کیسے جئیں گے. فرمایا ایسے جئیں گے کہ اللہ راضی ہو جائے اور ہماری آخرت بن جائے. ہر قدم پر یہ سوچیں گے کہ اس قدم سے میری آخرت بنے گی یا اجڑے گی. تو آخرت کے بنانے والا ہر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنا, اللہ کو راضی کرنے کی جذبے کے ساتھ ہر عمل کو کرنا کہ اللہ راضی ہو جائے, ہماری آخرت بن جائے. ہماری دنیا میں آنے کی غرض ملک و مال نہیں ہے, بلکہ ہماری غرض دنیا میں آنے کی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے, ہماری آخرت بن جائے. اس لیے میرے دوستو, ایک تو سب سے پہلی غرض جو ہر انسان کے مقصد کے درجے کی ہے, دوسرا مقصد بہت زیادہ آواز ہے, تھوڑا کم کر دیجیے. دوسری چیز میرے دوستوں مقصد کی یہ ہے کہ ہر ایمان والا اپنی ذاتی زندگی کو دینداری والی بناتے ہوئے اپنے گھرانے میں دینداری لانے کی فکر, محنت, دعا کے ساتھ رہے. اپنے محلے میں دینداری آئے, ہمارے پڑوس کے محلوں میں, بستیوں میں اطراف کی دین آئے, ہمارے شہر میں, ملک میں آئے, اور عالم کے چپے چپے میں دین زندہ ہو جائے. اس کی فکر, محنت اور دعا کے ساتھ جینا یہ ہر ایمان والے کی دوسری ضرورت ہے, دوسرا مقصد ہے اور زندگی کی ذمہ داری ہے. ذمہ داری اس کو کہتے ہیں کہ پوری ہو جائے تو اللہ کی بڑی بڑی مددیں ہو جائے, اس کو ذمہ داری کہتے ہیں. اور اگر ذمہ داری پوری نہ ہو تو اللہ کی طرف سے پوچھ بھی ہو جائے, ایسے مسائل اور ایسے حالات پیدا ہو جائے کہ جینا بھی مشکل ہو جائے اور دین پر رہنا بھی مشکل ہو جائے, یہاں تک کہ ایمان کے لالے پڑ جائے. ذمہ داری پوری نہیں ہوتی ہے تو ایسے حالات دنیا میں پیدا ہوتے ہیں, اور ذمہ داری پوری ہو جاتی ہے تو اللہ کی مدد سے دنیا بھی سنور جاتی ہے, آخرت بھی سنور جاتی ہے. اسی لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری امت کو دین پر اور دین کی محنت پر اٹھایا ہے. اللہ تعالیٰ بھی قرآن پاک میں ہر ایمان والوں کو یہ دونوں ذمہ داری سمجھاتے ہیں
فاستقم کما امرت ومن تاب معک. فرما حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہے کہ آپ اپنے آپ کو پابند بنائیں ان تمام احکامات کا جو اللہ کی طرف سے آپ کو دیے گئے ہیں، اور جو آپ کے ساتھ ایمان لانے والے ہیں ان کے بھی ذمے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اپنی ذاتی زندگی کو دینداری والی بنائیں، استقامت والی بنائیں اور پابندی والی بنائیں. یہ پہلی ذمہ داری ہے آپ کی بھی اور پوری امت کی اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں کی. دوسری ذمہ داری اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ. اللہ جل شانہ سارے ایمان والوں سے مخاطب ہے، قیامت تک آنے والے ایمان والوں سے کہ اے ایمان والو اللہ کے دین کے مددگار بن کر دنیا میں جیو. تو اللہ کے دین کی نصرت اور مدد کیا ہے کہ اپنی زندگی کو ذاتی دینداری بناتے ہوئے اپنے گھرانے سے لے کر عالم کے دیندار بننے کی فکر کرنا، محنت کرنا اور دعا کرنا. یہ تین چیزیں ہمارے ذہن میں ہیں، فکر، محنت اور دعا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات جو بیان کیے گئے اس میں سے بعضی صفات میں یہ آتا ہے کہ آپ دائم الفکر متواصل الاحزان لیست له راحہ. ورنہ آپ ہمیشہ فکر مند رہتے تھے، آپ ہمیشہ غمگین رہتے تھے اور آپ کو کبھی کسی کروٹ چین نہیں تھی، راحت نہیں تھی، ہمیشہ آپ کام میں رہتے تھے. اس لیے دین کی نصرت ہر ایمان والے کی ذمہ داری ہے. اسی لیے جب دین کے بڑے مددگار ہو گئے کچھ سالوں کے بعد، دعوت کا کام شروع ہونے کے بعد اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کی ذمہ داری ملنے کے بعد، جب دین کے مددگار بڑھے اور ہجرت وجود میں آئی اور انصار کھڑے ہوئے، تو اس وقت میں انصار کے دل میں یہ بات آئی کہ کام کے شروع میں کام کے تقاضے بہت تھے اور کام کرنے والے تھوڑے تھے، تو سارے تقاضے ہمارے پر ہی آتے تھے اور ان تقاضوں کو پورا کرنے کی وجہ سے باغات کی دیکھ بھال میں کمی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے باغات میں کچھ ویرانی سی آئی ہوئی ہے. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی سی چھٹی دے دے اور تھوڑی سی ہم کو مہلت دے دے تو ہم اپنے باغات کی دیکھ بھال کر کے ہم واپس آ کر کے کام میں لگ جائیں. ابھی آپ نے کوئی جواب نہیں دیا اور اللہ کی طرف سے قرآن اتر رہا ہے انفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ واحسنوا ان اللہ یحب المحسنین. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ دین کے لیے اپنی جان اور مال کو لگاتے رہو اور خرچ کرتے رہو، لگے رہو اور لگاتے رہو، اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. یہ دین کی محنت کو چھوڑ کر اپنی دنیا کے سنوارنے کے لیے تمہارے جانے کی جو بات دل میں پیدا ہو رہی ہے، یہ اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والی بات ہے. اس لیے کہ جس راستے پر تم جانا چاہ رہے ہو وہ راستہ غیر یقینی ہے زندگیوں کے بنانے کا، اور بہت لمبا راستہ ہے کہ صدیاں بیت جائیں گی اور نسلیں ختم ہو جائے گی اور تمہارے مسائل حل نہیں ہوں گے. اور یہ راستہ جس راستے پر تم ہو یہ بہت ہی شارٹ کٹ راستہ ہے اور زندگیوں کے بنانے کا یقینی راستہ ہے. تھوڑے سے عرصے میں تمہارے سارے مسائل یقینی طور پر حل ہو جائیں گے اور مختصر عرصے میں ہو جائیں گے. اس لیے اپنے ہاتھوں ہلاکت میں مت ڈالو اور نیکی کے راستے پر چلتے رہو. اللہ نیکوکاروں کو پسند فرماتے ہیں. اس لیے میرے محترم دوستو، یہ دو بنیادیں ہیں جو مقصد کے درجے ہی کی ہر ایمان والے کی. ایک تو دعوت ہے اور ایک عبادت ہے، ایک استقامت ہے، ایک نصرت ہے، ایک دین ہے، ایک دین کی محنت ہے. اگر یہ دو بنیادیں امت میں زندہ رہے گی تو اللہ تعالیٰ کی مدد امت کے ساتھ رہے گی، اور اگر یہ دو بنیادوں میں کمی ہو جائے گی تو اللہ کی مدد روٹ جانے کی وجہ سے امت کے بعد جتنے ہی دنیاوی لائن کے وسائل ہو لیکن وسائل سے ان کے مسائل حل نہیں ہوں گے، جیسے اس وقت میں نہیں ہو رہے ہیں. اس لیے کہ وسائل اسی وقت میں حل ہوں گے جب امت مقصد پر آئے گی. اس لیے میرے دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو ان دو بنیادوں پر اٹھایا ہے، اور ان دونوں بنیادوں پر اٹھانے کے لیے اس دنیا میں اللہ نے جس چیز کو سبب بنایا ہے وہ محنت کو سبب بنایا ہے. اس لیے کہ دنیا محنت کی جگہ ہے، یہ دنیا محنت کی جگہ ہے. ہر کام کے پیچھے محنت ہے. معمولی دنیا کی چیز کو حاصل کرنے کے لیے آدمی کو محنت کرنا پڑے گی. اس لیے کہ دنیا کو محنت کی جگہ اللہ نے بنایا ہے. پوری دنیا میں جو نقشہ قائم ہوا ہے دنیا کی ترقی کا، چمک دمک کا، یہ رونق کا، یہ ایسا ہی اندھادھن نہیں بنا ہے، بلکہ میرے دوستو انسانوں کی اس کے پیچھے محنت لگی ہے، انسانوں کی جان مال لگی ہے، انسانوں کی صلاحیتیں اس کے پر لگی ہے. اپنی آخرت دنیا کو برباد کر کے اس کے پیچھے لگے ہیں، جس کے نتیجے میں دنیا کی یہ رونق اور چمک دمک بنی ہے.
اگر آج سے 100 سال پہلے انسانوں کو یہ بتا دیا جاتا کہ 100 سال کے بعد دنیا کا یہ نقشہ ہوگا تو کوئی بھی اس کو ماننے کے لیے تیار نہ ہوتا. لیکن آپ اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ دنیا میں جو کچھ بھی ترقی نظر آ رہی ہے یہ انسانوں کی محنت کا ثمرہ ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو محنت کی جگہ بنایا ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری امت کو بنانے کے لیے اور امت جن مسائل سے دوچار تھی ان مسائل سے نکالنے کے لیے آپ نے ان کی محنت کا رخ صحیح کیا ہے یا سب کیا ہے. یہ اچھی طرح سمجھنا ہے.